الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ کل فرق نمبر 34 تک ہوا تھا، آج فرق نمبر 35۔ فرق نمبر 35 یہ ہے کہ سچے انبیاء یعنی جتنے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم ہیں، اللہ کو حی و قیوم اور معبود حقیقی مانتے ہیں۔ یعنی جتنے انبیاء آئے جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے صحیح نبی تھے، انہوں نے اللہ کی صفات میں کہ اللہ حی ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ قرآن میں آپ پڑھتے ہو وَتَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اللہ کی ذات حی ہے، اس پر کبھی موت طاری نہیں ہوتی۔ اللہ سب کو مارتا ہے، موت مخلوق کے لیے ہے، خالق کے لیے نہیں ہے۔ اور ایک صفت ہے اللہ کی قیوم ہونا، جو آپ آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں۔ سچے انبیاء بھیجے ہی جاتے ہیں کہ حق تعالیٰ کی احدیت، اللہ ذات میں، صفات میں، ندا میں، پکارنے میں، مشکل کے وقت اسی کو پکاریے، مناجات میں، ہر اعتبار میں ان کی شان میں کیا ہے؟ احدیت، یعنی ہر اعتبار سے وہ ایک ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ یہ عقیدہ رکھو۔ ایک بات، دوسری چیز ربوبیت، رب ہونے کی حیثیت سے کائنات عالم کو جو چیز چاہیے وہ سب کا سب عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ جی، سمندر میں ایسی مچھلیاں ہیں جو ٹنوں روزانہ خوراک ہے، ٹنوں، جی، لیکن ان کی خوراک کو آپ نہیں پہنچاتے ہیں، اللہ سمندر میں روزانہ ان کو ٹنوں خوراک دیتا ہے۔ اور ایسی ہزاروں مچھلیاں ہیں، جی، آپ نیٹ پہ جا کے سرچ کیجیے، ایسی مچھلیاں روزانہ 100 ٹن اس کی خوراک ہے۔ اب 100 ٹن ایک مچھلی کی خوراک ہے، اگر 10,000 ایسی مچھلیاں ہوئی تو کتنے ہزار ٹن ہو گئی، لیکن اس کو روزی پہنچا رہا ہے اللہ۔ اتنی کائنات عالم میں پرندے ہیں، اس کی کون سی فیکٹری ہے کھانا کھلانے کی؟ یا ہے MBA والے ہیں جو، لیکن سب کو اللہ روزی دے رہا ہے، نہیں دے رہا؟ جی، تو ربوبیت یعنی سب کو پالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ دو بات ہو گئی۔ الوہیت یعنی ہم سب کا الہ، اللہ کی ذات کے سوا جتنی مخلوقات ہے سب کا معبود کون ہے؟ اللہ۔ تو احدیت کا مطلب ہے ایک، ربوبیت کا مطلب ہے پالنے والا، الوہیت کا مطلب معبود حقیقی، اور سمدیت یعنی بے نیازی، اللہ بے لوث سب کو کھلاتا ہے، اور کسی سے آپ شکر نہیں ادا کرو تو بھی کھلائے گا۔ جی، بے ایمان جی ہیں جتنے، یہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کا کھاتے اور اللہ کی بغاوت کرتے، کفر اختیار کرتے، لیکن چونکہ وہ ذات بے نیاز ہے اس لیے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، سب کو کھلا رہا۔ 4 بات ہو گئی، احدیت، ربوبیت، الوہیت اور سمدیت۔ تمام صفات میں بے مثل و بے مثال، بے مثل ہے اللہ کی ذات، اور اللہ کی ذات کو سمجھانے کے لیے کائنات عالم میں کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ کیوں؟ جتنی کی جتنی دنیا ہے سب مخلوق ہے، خالق تو ایک ہے، تو جب خالق کا کوئی بدل ہی نہیں تو مثال کہاں سے لے کر کیا ہوگی؟ جی، ذات میں، صفات میں اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کا تنہا خالق ہے، اس لیے وہی معبود حقیقی، مقصود حقیقی، اور مخلوق کبھی بھی خالق کا مقام نہیں پا سکتی۔
آپ کتنا اونچا جاؤ عبادت کر کے لیکن خالق نہیں بن سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. تم کو تو اللہ نے پیدا کر دیا، یہ داغ لگ گیا پیدائش کا جی. تو جس نے پیدا کر دیا وہ خالق ہے، کیونکہ خالق حی اور قیوم ہے. جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی کیا لکھتا ہے سن، میں نے اپنے کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں. بیٹا استغفر اللہ استغفر اللہ. آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہے ہو. بتاؤ، یہ کہتا ہے کہ مجھے کشف ہو گیا کہ میں نے کشف میں دیکھا کہ میں خود ہی. تو مخلوق خدا ہو سکتی ہے جی؟ چپ کرو. اور یقین کیا کہ وہی. بتاؤ، ایک تو یہ ہے کہ بندہ شیطانی خواب دیکھ لے تو اٹھے گا، تو اس کو چاہیے تھا کہ اگر انسان ہوتا تو فوراً اٹھنے کے بعد استغفار پڑھتا کہ بھائی میں تو خدا نہیں ہو سکتا ہوں. قرآن میں ہے اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ہمارا چھوٹا بچہ پڑھتا ہے جی. تو اگر یہ اس میں انسانیت ہوتی، ذرہ ایمان ہوتا، تو فوراً سو کے اٹھنے کے بعد یہ استغفار کرتا. نہ یہ کہ یہ کہتا ہے میں نے یہ خواب دیکھا، شیطان نے اس کو خواب دکھلایا خواب میں کہ تو خدا ہے، اور کہتا میں نے یقین بھی کر لیا اٹھنے کے بعد کہ میں خدا ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. جس کے پیٹ میں پیشاب ہے، پائخانہ ہے، ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا اور آج وہ مر کر کے قبر میں دفن ہو گیا، وہ خدا ہو سکتا ہے؟ قادیانیت کیا گندا عقیدہ ہے، اب آپ کے سامنے آ گیا. سنو وہاں مرزا جی، اب تبصرہ سنو. اگر تھوڑی سی بھی عقل ہوتی تو فوراً استغفار پڑھتے، توبہ کرتے، ایمان باللہ کو سلامت رکھتے، کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ. کہتے شیطان حدیث میں ہے کہ خواب دیکھو تو کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من شر ہذہ الرؤیا، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں برے خواب سے. اور پھو 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 3 دفعہ تو کہا دیا. اچھا خواب دیکھو تو مہر لگ جائے گی، سن لو. اور اگر گندا خواب دیکھا آپ نے تو خواب کیا ہو جائے گا، اس کی تعبیر بدل جائے گی. یاد رکھو، اگر کوئی ڈراؤنا خواب دیکھو تو یہی پڑھنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اتنا تو یاد ہی آپ کو. من شر ہذہ الرؤیا اردو میں بول دینا، پنجابی میں گل دس دینا، سندھی میں بول دینا. کیا بول دینا؟ برے خواب سے اللہ کی پناہ. سمجھ گئے؟ اور 3 دفعہ کیا کرو؟ پھو پھو پھو. بس خراب برا خواب جو ہے وہ اس کا جو اثر آنے والا ہے وہ ختم ہو جائے گا. نہ کہ اپنی خدائی پر یقین رکھتا. کیا مرزا جی نے اس کشف کے بعد کھانا بھی کھایا؟ یہ میرا سوال ہے. پائخانہ پیشاب بھی کیا، بیوی کے پاس خلوت بھی کی. یہ کیا یہ خدائی کام ہے؟ اللہ کھاتا ہے؟ قرآن میں ولا یطعم، وہ سب کو کھلاتا ہے، خود کھاتا نہیں ہے. اللہ بھی پیشاب پائخانہ والا ہے. توبہ 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 آمنت باللہ و برسولہ. کہتا میں خدا ہوں اور پیشاب پائخانہ کرتا رہا. سنو، اور کیا یہ باتیں رب العزت حق جل مجدہ کو زیب دیتی ہیں؟ واہ رے الو. یہ الو تھا، یہ الو سے بھی بدبخت بڑا الو تھا. جب مرزا خدا بھی بنا، یقین بھی کیا، تو پھر اس کو نبی و رسول اور مسیح موعود کہتا ہے میں عیسیٰ علیہ السلام کا مثیل بن کے آیا. اب مہدی بننے کی ضرورت کیا ہوئی؟ اب میرا سوال ہے کہ وہ جب کہتا میں خدا ہی ہوں تو خدا تھا، پھر نبی بننے کی خدا اور ہے، نبی اور ہے، تو اس کو نبی بننے کی کیا ضرورت پڑی؟ پھر کہتا ہے میں مسیح موعود بھی ہوں، پھر کہتا ہے مہدی معہود بھی ہوں، یعنی جو آنے والے ہیں مہدی وہ میں ہی ہوں، جو عیسیٰ ابن مریم آنے والے وہ میں ہی ہوں. تو جب تو الو خدا بن گیا، یقین بھی کیا، تو تجھے نبی بننے کی کیا ضرورت ہوئی؟ یعنی پرموشن ہو کر کے پھر ڈاؤن ہونے کی کیا ضرورت ہے تجھے؟ یہ میرا سوال تھا ہے اس سے. چلو پھر بیت الخلا میں منہ سے غلاظت نکلتے ہوئے ذلت کی موت مر گیا. جب یہ مرا ہے تو پڑھو اس کتاب میں، میں نے سنا دیا تھا موت کے وقت اس کے منہ سے غلاظت آتی تھی. پائخانہ نیچے کے بجائے منہ کے راستے اس کو آیا ہے اور اسی میں وہ مر گیا ہے جی. تو خدا کی یہ صفات ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ آمنت باللہ ورسولہ جی. کیا یہ اس کی خدائی تھی یا خدا تعالی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خدائی کا دعویٰ کرنے کی سزا تھی؟ یہ جو منہ سے اس کے غلاظت آئی
یہ اس کی خدائی تھی یا خدا بننے کا جو دعویٰ کیا اس کی سزا تھی؟ یہ میں نے سوال کیا کتاب میں جی. تو اللہ رب العزت کی شان جو ہے وہ بے نیاز ذات ہے. ہر وہ چیز جو مخلوق میں ہے خالق اس سے پاک ہے. خالق اس سے پاک ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عقیدہ عطا فرمائے. آمین. اللہ بس دوستو وقت ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت